ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یعنی جو بھی خوبصورت ہے صرف حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اگر کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے تو حضور زیادہ حقدار ہیں حسن کے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کے پاس آتے تھے تو بشر کے بھیس میں آتے تھے۔ ایک دن میرے آقا نے کہا جبریل جب بھی تم میرے پاس آتے ہو تو اپنی اصلی صورت تم نے مجھے نہیں دکھائی، تم بشر کے لباس میں آتے ہو تو ایک کام کرو کسی دن نقاب الٹو اور مجھے اپنی اصلی شکل دکھا دو۔ تو جبریل نے کہا ایک کام کریں میرے 600 پر ہیں، آپ بقی میں آئیے رات کے وقت اکیلے، میں اپنی اصلی شکل آپ کو دکھا دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور پھر جبریل نے 600 پر کھول دیے اور جو لباس بشر تھا وہ اتار دیا اور اپنی اصلی شکل دکھا دی۔ عارف رومی کہتے ہیں جب جبریل کی اصل شکل دیکھی تو حضور مسکرانے لگے۔ تو جبریل نے کہا میں اصلی شکل میں نہیں آتا تھا، آپ بھی تو اصلی شکل میں نہیں آئے ہو، اس دنیا میں آپ بھی تو اصلی شکل میں نہیں آئے ہو، میں نے پردے اٹھائے آپ بھی تو پردے اٹھائے۔ سرکار نے فرمایا جبریل اگر میں نے پردہ اٹھا دیا تو تو دیکھ بھی نہیں سکے گا، تو دیکھ نہیں سکے گا۔ اسی لئے میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، حقیقت مصطفیٰ کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا جس نے دیکھا حضور کا عکس دیکھا، حقیقت مصطفیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ بلکہ ایک جملہ یہاں ایڈ کر کے ایمان تازہ کر لیں، خدا کو جس نے دیکھا وہ ایک ہی تھا اور نبی کو جس نے دیکھا وہ بھی ایک ہی تھا۔ خدا کو دیکھنے والی ایک آنکھ تھی جسے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں کہتے ہیں، اور حقیقت محمدیہ کو دیکھنے والی ذات بھی ایک تھی جسے ذات خدا کہتے ہیں۔ خدا نے حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ جان رحمت نے خداوند قدوس کا جلوہ دیکھا۔ نہ خدا کو کوئی دیکھ سکا نہ حقیقت مصطفیٰ کو کوئی دیکھ سکا۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتا ہی ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے علم کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے، حضور سے بڑا عالم کون؟ حضرت آدم سب سے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ فرشتے ان کے سامنے علم سے متاثر ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن حضرت آدم کا علم کتنا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ کلہا میں مفسرین کہتے ہیں یعنی ساری چیزوں کا علم اللہ نے دے دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اول سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں بنے گی ہر چیز کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ علم آدم ہے کہ ہر چیز کا علم دیا، اور چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو ہے اس کو چیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب علم اشیاء دیا اور کیا نہیں دیا وہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن جب حضور کے علم کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اگر علم کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے ان سے بڑا علم والا کون ہے؟ آج ابھی ڈاکٹروں کی محفل ہے، قاری صاحب ڈاکٹر حضرات سے مخاطب تھے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر کتنی بھی نظر پیدا کر لے، مشینیں پیدا کر لے، لیکن کس کے شکم میں نطفہ کس باپ کا ہے نہ وہ پیٹ میں رکھنے والی ماں بتا سکتی، نہ پیدا ہونے والا باپ بتا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے کس کا ہے۔ لیکن یہ میرے حضور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ جیسے لوگوں کے نسب میں لوگوں کو شک ہو گیا تو حذیفہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں محفل میں یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ جو وہ ابن حذیفہ جب وہ کھڑے ہوئے نا تو کہتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے؟ تو یا اللہ کے رسول نے جس کو تو باپ کہتے ہے وہی تیرا باپ ہے۔ وہ دوڑے گئے اور اپنی ماں سے کہا امی آج میں نے اپنے نسب کا تان ختم کر دیا، اس لیے کہ لوگ تان کرتے تھے نا، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے میرے باپ کا نام بتا دیا، کہا تیری ماں تجھ پہ روئے وہ تو اچھا ہوا کہ میں پاک دامن تھی، ورنہ جاہلیت کے دور میں تو عورتیں منہ کالا کرتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی تو اللہ نے میری آبرو رکھ لی، ورنہ تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہوتا۔ تو حضور یہ بھی جانتے کہ کس کے پیٹ میں نطفہ کس کا
کا ہے، یہ حضور کے علم کا عالم ہے۔ سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکی اور شاید قیامت تک نہ کر سکے گی کہ کس کے شکم میں کس کی امانت ہے۔ یہ علم اللہ نے صرف مصطفیٰ جان رحمت کو دیا ہے یا ان کے صدقے میں ان کے مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے، محبت کی جا سکتی ہے، حضور سے بڑھ کر اخلاق والا کون ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دے یہ پوری دنیا بہت قلیل ہے۔ آپ ذرا غور کریں